الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق اللہ العظیم۔ یہ کتاب بظاہر تو بہت ہی چھوٹی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کتاب کا ترجمہ حضرت حالی سے حضرت عائشہ میں کرایا ہے۔ اصل کتاب ہے شیخ ابن عطا اسکندری کی، بہت بڑے بزرگ، مشہور بزرگ ہیں۔ بعض اور کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے جو شیخ الحدیث صاحب وغیرہ کے مجلسوں میں سنائی دیتی۔ یہ کتاب جو مکہ مکرمہ میں حضرت حالی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، حضرت حالی صاحب کی خدمت میں رہنے کے لیے، اس درمیان میں حضرت حالی صاحب نے حضرت حالی سے فرمایا کہ اس کا تم ترجمہ کر دو۔ خود لکھتے ہیں کہ میں تو استفادے کے لیے گیا تھا، مگر شیخ کا حکم ہوا، اس بنا پر میں نے اس کا ترجمہ شروع کر دیا ہے اور روزانہ دیکھاتا رہا۔ حضرت جو فرماتے تھے وہ حاشیے پر لکھ دیتا تھا۔ اس میں سے بہت اہم مضامین ہے مولانا، میں ساتھ ہی رہتا ہوں سالوں سے، بہت اہم مضامین ہے واقعی۔ ایک تو خود بڑے شیخ کی کتاب ہے، دوسرے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے پسند فرمودہ، بلکہ حضرت حاجی سے ترجمہ کرنے کی درخواست یا فرمائش کیا ہے، حضرت حاجی نے کیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ حضرت حاجی نہیں کر سکتے، بڑے لوگوں نے، ذوالفقار صاحب نے۔ میرا ترجمہ بہت ہی پسند ہے، خود کتاب بہت ہی مضامین نافع پر مشتمل ہے کتاب، سے جی چاہا کہ اس کو سنا دو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی جم کر بیٹھا کرو۔ حضرت حالی ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی جم کر بیٹھا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، یعنی جم کر بیٹھا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، چاہتے ہیں ان کی رضامندی۔ ایک تو اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ذکر سے مقصود اللہ کی رضامندی ہے، کوئی رسمی نہیں، بلکہ اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے کہ ذکر کی توفیق ہو اور اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو۔ لفظ سے ذکر مطلقاً معمول نہیں جب تک کہ اللہ کی رضا اس سے مقبول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ سوا خدا کی کچھ ان کی مراد نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دی کہ سوا خدا کے کچھ ان کی مراد نہیں۔ انہیں جو ذکر کر رہے ہیں صحابہ، کوئی ان کا مقصد نہیں سوا اللہ کی رضا کے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد کے اندر، دیکھا کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں، صاحب معمولی جن کے کپڑے بھی ٹھیک نہیں، پھر کسی کے پاس ایک کپڑا ہے، کسی کے دو ہے، کسی کے نہیں، بڑا نہایت خستہ حال لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگ اللہ کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تم لوگ جا کے بیٹھو۔ اپنے حجرے مبارک سے نکل آئے، خلوت گاہ سے، خلوت گاہ حضور کا عرش پڑھ کے، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ آپ حجرے سے نکلیے، خلوت چھوڑیے، اور ہمارے کچھ بندے اللہ کا ذکر، ہمارا ذکر کر رہے ہیں، ہماری رضا کے لیے آپ ان کے ساتھ جائیے۔ صحبت کے لیے اس سے بڑھ شاید کوئی آیت نہ ہو۔
نبی کو حکم ہو رہا ہے اپنے متبعین کی صحبت اختیار کرنے کی، ہے نا؟ نبی کو حکم ہو رہا ہے اپنے امتیوں کی صحبت اختیار کی. آپ یہاں تنہا ہیں، وہ لوگ وہاں ذکر کر رہے ہیں. اس وقت کچھ لوگوں کے ساتھ ذکر کیجیے. معلوم ہوا کہ بہت بڑی فضیلت ہے اجتماعی ذکر کی بھی. فرماتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ سوا خدا کے کچھ ان کی مرادیں نہیں اور اس کے سوا ان کا کچھ مقصود نہیں. دوسری آیت میں یہ فرماتا ہے کہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں میں صبح و شام. ذکر کی فضیلت یہ صحابہ ویسے پاکی بیان کرتے ہیں گھروں میں صبح و شام. ایسے لوگ کی غافل نہیں کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. دوسری آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے ان گھروں میں صبح و شام ایسے لوگ کہ غافل نہیں کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر. اس پر لکھ رہے ہیں اصل واقع. اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے. جب تجارت بھی ان کو غافل نہیں کرتی تو دل بالکل پاک و صاف ہو چکا ہے. اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے اور ان کے انوار کامل ہو گئے. اسی واسطے دنیا ان کے قلوب کو نہیں پکڑ سکتی. دنیا میں ہے لیکن دنیا پکڑ نہیں سکتی. ہمارے حضرت خود بہت فرماتے تھے کہ بعض حضرات ایسے تھے جو مینا میں لاکھوں روپے کی تجارت کر رہے تھے اور ایک لمحے کے لیے ان کا دل غافل ہے. ماشاء اللہ صاحب اپنے زمانے کا حال بیان کر رہے تھے کہ بعض ایسے لوگ تھے کہ مینا میں لاکھوں روپے کی تجارت کر رہے تھے کہتی کہ ایک لمحہ کے لیے غافل نہیں. اب ایسے لوگوں کی تجارت کیا معنی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ بعض ویسے لوگ تھے ملتزم سے چمٹے ہوئے تھے لیکن ایک لمحہ کے لیے خدا کی متوجہ نہیں تھے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق دی. دنیا میں سب جاری ہے مولانا لیکن ایک وہ ہے پسندیدہ اور ایک ہے ناپسندیدہ. اور اس کے چہرے ایمان خراش نہیں اچھا قلوب کو نہیں پکڑتی اور ان کے چہرے ایمان پر خراش تک نہیں آتی. تجارت کر رہے ہیں کتنا عمدہ لفظ ہے. حضرت خالی ترجمہ کر رہے ہیں یہ اور ان کے چہرے ہے نا صاحب کیف معلوم ہو رہے ہیں ترجمہ سے. یہ خود مولانا ذوالفقار صاحب نے کہا کہ ایسا ترجمہ کوئی کر نہیں سکتا تھا. آگے ہے لکھا ہوا اور ان کے چہرے ایمان پر خراش نہیں کر سکتی. دنیا میں ہے لیکن دل میں نہیں گزر رہی ہے. چہرے تک نہیں پہنچتی کہ اس پر خراش لے آئے. اور دنیا ایسے قلوب میں کیوں کر جا سکتی ہے جن کو اللہ نے اپنی محبت سے بھر دیا ہے. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے یہ خیال رخ دلدار ہے دربا اپنا. یہ کیفیت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے یہ خیال رخ دلدار ہے دربا. تو حضرت بمبئی گئے تو اس کے بعد ہم لوگ کچھ دیر کے بعد گئے تو فرمایا جی مجھ کو لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ چلو بمبئی میں فلاں جگہ چلو بس تعجب سے. اور ہم لوگوں کو کہا ہے دیکھو کچھ ہے نہیں بمبئی میں جیسے الہ آباد کی سڑک وہ ہے یہاں بھی ہے کوئی فرق نہیں ہے. تم کو آپ سوچ رہا ہوگا کہ اب تک ہم بمبئی نہیں آئے. حضرت یہ انداز تھا تم سمجھے ہوگی بمبئی کی سونے کی سڑک ہوگی چاندی کی سڑک ہوگی دیکھو اسی سڑک ہے. یعنی تم دیر میں آئے تو کوئی افسوس کی بات نہیں ہے اور جو تم کو ساتھ نہیں لے آئے تو کوئی افسوس کی بات نہیں ہے. جہاں ہو رہو اپنا کام کرو. پھر فرمایا کہ مجھ کو بتلایا مجھ کو سب کہتے ہیں وہاں چلو وہاں چلو وہاں چلو. کیا چلو میں وہ ساتھ دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد. یہی باغ ہے اپنا یہی میدان اپنا. وہ ساتھ دل کی ان کے چہرے ایمان پر خراش نہیں کرتے. اور دنیا ایسے قلوب میں کیوں کر جا سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے بھر دیا ہو.
اور اپنے قرب کے انوار اس میں روشن کر دیے ہوں. اس کے دل میں تو انوار محبت، انوار معرفت، سب خرافات واحیات کیا چیز ہے. دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا نے، گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے. یہ حضرات وہ ان کے دنیا ہے. حضرت فرماتے ہیں حضرت غالب حضرت جنید کہ ہمارے دل میں وہ دنیا ہے، وہ دولت ہے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے تو اس پر وہ حملہ کریں، زبردستی چھیننے کی کوشش کریں. حضرت فوراً کہتے ماشاء اللہ، لیکن چھیننے سے ملیں گے نہیں. وہ تو جھکنے سے ملتی ہے، چھیننے سے نہیں ملتی. وہ دولت جو چھیننے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ دولت جو ان کو بھی جھکنے سے ملی ہے دولت، تو تم کو بھی جھکنے ہی سے ملے گی. حضرت فرماتے ہیں بہت بڑے لوگ علامہ شاہرانی ہے، کہتے ہیں ہم اپنی انابت کو درست کر چکے ہیں، تم کو بھی درست کرنا ہو تو آؤ ہمارے یہاں، ہم درست کر دیں گے. انابت اللہ فرماتے ہیں اپنے قرب کے انوار اس میں روشن کر دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی میرے خاص بندوں پہ تیرا کچھ قابو نہیں چلے گا شیطان کا، میرے خاص بندوں پہ. بس اگر دنیا کا زور ان کے دلوں پہ چلتا تو شیطان کا بھی بس چلتا ہے. دنیا ہی نہیں گئی تو شیطان ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ شیطان کی رسائی ان قلوب تک نہیں جن کے انوار زہد سے روشن ہو اور حب دنیا کے میل سے پاک و صاف ہو چکے ہیں. پر مطلب ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کا یہ ہے کہ نہ تیرا اور نہ کسی مخلوق کا قابو چل سکتا ہے، کیونکہ میری عظمت کا غلبہ جو ان کے قلوب پر ہے وہ میرے سوا کسی کا غلبہ تک وہ کسی کا غلبہ پہنچ نہیں سکتا. بس آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وصف فرمایا کہ تجارت اور بیع ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. تجارت سب کچھ ہے لیکن اللہ کا ذکر ان کا غالب ہے، غالب اللہ کا ذکر. حضرت تھانی بہت فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت تابع ہو کے رہے تو کوئی حل نہیں. دنیا کی محبت محبوبیت مغلوب ہو، آخرت کی محبوبیت غالب ہو. بس ہمارے حضرت اپنے دیہاتی لوگوں کو بہت سناتے تھے. بہت کہتے دیکھو میں نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے. میں کہتا دنیا کو یوں رکھو، آخرت کو یوں رکھو. دنیا کو دو، یہ ہاتھ کی ضرورت ہے کہ نہیں، اس ہاتھ کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہاتھ رکھو نیچے. بہت دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، ہم جیسے دیہاتی لوگ ہیں. تجارت اور بیع ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجارت اور بیع نہیں کرتے، یہ نقطہ بیان کر رہے ہیں، صرف اس کو بیان کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجارت اور بیع نہیں کرتے، بلکہ اس آیت کے مضمون میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ بیع اور تجارت جائز ہے. تم نے کیا یہ قول نہیں سنا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ؟ اب دیکھیے اس سے اصطلاح سنیے گا بھی، اسے دوسرا کہاں سمجھ جائے گا، آپ کو سمجھ میں کیا اسے کریں گے. یہ علم کتاب اللہ کا کہتے ہیں. پس اگر غنا سے منع فرما ہوتا تو سبب غنا سے منع کرتا تو زکوٰۃ کہاں سے دیتے؟ زکوٰۃ تو مال پائے گی، معلوم ہوا کہ مال حاصل کرنے کی اجازت ہے تب تو نماز کی اقامت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے ایتا کو بھی کرنے دینے کو. معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کس کی دی جائے گی؟ مال کی. مال کا یہاں سے آگے تجارت سے. تم نے کیا یہ قول نہیں سنا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ؟ اللہ ارشاد ہے بس اگر غنا سے منع فرمانا منظور ہوتا تو سبب غنا سے بھی کی بیع و تجارت ہے منع فرماتے. دیکھو ایتاء الزکوٰۃ میں جب زکوٰۃ کو واجب فرمایا اس سے صاف واضح ہوا کہ جن لوگوں کی اوصاف مذکور ہوئے ان میں بعض غنی بھی ہوئے.
نماز پڑھنے والوں میں بعض غریب بھی ہوں گے جن کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور زکوٰۃ کون لوگ دیں گے؟ مالدار لوگ دیں گے۔ اور جب مالدار کہاں سے مال آئے گا؟ زراعت سے، تجارت سے، صنعت سے، والی سب کی اجازت ہے۔ اور پھر بھی تعریف کے قابل رہتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تبھی تعریف کے قابل رہتے ہیں، جبکہ اپنے مولا کے حقوق ادا کرتے رہے۔ مگر کب تک؟ جب تک اپنے مولا کے حقوق ادا کرتے رہے۔ عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس وقت شہید ہوئے، ان کے خزانچی کے پاس 1.5 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم تھے، اور عریس و خیبر اور وادی قرا کے درمیان میں جو لکڑیاں تھیں جن کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ترکے کا 8واں حصہ 50,000 دینار تھا۔ حضرت اس کو سناتے تھے، بعد اس کو سراجی جو پڑھتے ہیں نا، اسی کتاب شریف اس سے کچھ سناتے تھے اس کی بات، میں نے یہاں دیکھا یہاں ہے۔ حضرت تھاوی لکھ رہے ہیں، اور پورا ترکہ 4 لاکھ دینار ہوئے، اور 1000 گھوڑے اور 1000 غلام چھوڑے۔ عمرو بن عاص نے 3 لاکھ دینار چھوڑے۔ عبد الرحمن بن عوف کا غنی ہونا اتنا مشہور ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، خود شیخ لکھ رہے ہیں۔ اور دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہ تھی۔ مگر سنو، دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہ تھی۔ بس یہ سمجھانا تھا، ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہیں۔ سیدنا عبد القادر جی فرماتے ہیں کہ المال فی الید یجوز وفی الجیب یجوز وفی القلب لا یجوز۔ ہاتھ میں جائز ہے، جیب میں جائز ہے، صندوق میں جائز ہے، مگر دل میں جائز نہیں۔ دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہ تھی۔ جب نہ ملی تو صبر کیا، اور جب ملی تو شکر کیا۔ یہ تھا دنیا۔ صحابہ کے بارے میں کرے اتنے مالدار دکھ رہا ہے، یہ کتنے مالدار لوگ بھی تھے، یہ نہیں کہ صرف صحابہ غربتی میں تھے، لیکن ان کے حالات دیکھیے۔ پھر کیا ہے کہ باوجود اتنے مال کے حضرت عثمان غافل ہوئے، بڑا غافل ہوئے، بس ویسی ذکر و شکل میں ویسی رہے، تجارت بھی اور یہ بھی۔ صبر کیا، جب ملی شکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتداء امر میں ان کو فاقے میں مبتلا فرما دیا، یہاں تک کہ ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے اور اسرار پاک ہوئے، پھر ان کو دنیائی نعمتوں سے نواز دیا، فقر و فاقے میں رکھا تاکہ اصلاح ہو جائے۔ دنیا کے قبول کیا، دنیا نے کوئی اثر نہیں کیا، بہت اچھی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں تک کہ ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے اور اسرار پاک ہو گئے، دنیا دی، کیونکہ اگر پہلے مل جاتی تو شاید ان پر اثر کرتی، اس وقت قلوب میں ایسی صلاحیت نہیں تھی۔ جبکہ بات تمکین اور رسوخ یقین کی ملی، اس میں اس طرح تصرف کیا ہے جیسے امانت دار خزانچی تصرف کرتا ہے۔ ہمارے خزانچی پر مال ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ دوسرے کا ہے، اس میں تصرف کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، جیسے امانت دار خزانچی تصرف کرتا ہے۔ اور ارشاد کو بجا لائے، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یعنی خرچ کرو اس چیز سے جس میں تم کو خلیفہ کیا ہے۔ حاصل یہ کہ مالکانہ تصرف نہیں کرتے بلکہ چاکرانہ، حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں، حاصل یہ کہ مالکانہ تصرف نہیں کرتے، چاکرانہ تصرف کرتے ہیں۔ برابر اسی مقام سے معلوم ہو گیا کہ اول امر میں جہاد کرنے سے ارشاد میں کیوں ممانعت فرما دی تھی، جہاد بھی کرنے کو منع کیا ہے۔ اللہ کے امری، یعنی معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے۔ جہاد کو بھی منع کیا ہے کیونکہ اب اصلاح نہیں ہوئی ہے، جہاد میں نفسانیت آ جائے گی، اور جہاد خلوص سے ہونا چاہیے۔ خلوص پیدا کر لو تو تجارت بھی کرو اور جہاد بھی کرو، کتنی باری بات ہے کہ نہیں۔ جہاد سے بھی منع کیا اور تجارت بھی نہیں لگا ہے۔ جب پوری قلب کی اصلاح ہو گئی پھر مال بھی دیا، پھر جہاد کے تب کہا، پہلی جاتی مدینے میں جہاد کے لیے نہیں کہا، روکا نہیں، ابھی رکو۔
وجہ یہ کہ اگر ابتدائی اسلام میں جہاد کی اجازت ہوتی تو شاید بعد نہ مسلموں کو جو اجازت ملتی تو اپنا ذاتی بدلہ لے لگتے کسی دشمنی کرنے، روس نہیں ابھی ذاتی بدلہ اور خرابی نیت کی خوف بھی نہ ہوتی. جہاد کرتے لیکن نیت کی خرابی کو ایسے جہاد بیکار، کوئی اس کا ثواب نہ ملتا. بہت مشہور واقعہ والوں نے کہا ہم حضرت سے ہماری کتنی مزہ سنائی، بہت آپ نے سنا، لکھا ہوا دیکھا ہی ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کافی کو پچھاڑا اور اس کو ذبح کرنے جا رہے تھے، اتنے میں اس نے تھوک دیا، الگ ہو گئے، بہت پیار کرتا الگ ہو گئے. اس نے کہا کہ ہم تو کیا بات ہے، ہم نے تو تھوکا یہ تھا، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم جلدی سے ہم کو قتل کرتے، تم ہمارے سے ہٹ کیوں گئے؟ کہا مجھے بھی خیال ہوا تھا کہ تم کو جلدی ذبح کروں، مگر میں نے یہ سوچا کہ تم اللہ کے شیشے ہو تو اللہ ہی کے ہتھوڑے ہیں، اس شیشے کو توڑنا چاہیے. جب میرا نفس آ گیا تو میں نفس کے تقاضے سے تم کو مارنا میں بھی چاہتا تھا، میں نے کہا اللہ کے شیشے کو اللہ کے حکم سے یا اللہ کے ہتھوڑے سے مارو، اپنے نفس کے ہتھوڑے سے نہیں. اس وجہ میں ہٹ گیا. اس نے کہا ارے تم وہ لوگ ہو، میں سمجھتا تھا تم ظلم کی کھیتی کر رہے ہو. بہت عجیب غریب طرح سے معلوم نے لکھا اس کو. میں نہیں سمجھتا کہ تم ایسے لوگ ہیں. بالکل الگ. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ بھائی یہ بھی اعتماد تھا کہ وہ تلوار لے کے ان کو مار دیتا حضرت علی کو. دیکھیں اخلاص میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ اخلاص سے اس کو چھوڑا تھا. سب تلوار موجود، سب کچھ کھڑے ہیں اور وہ مجرم جو ہے وہ سامنے ہے، وہ ابھی مطلب کہ ہاتھ میں اس کے تلوار ہے. اللہ تعالیٰ نے بچایا، کیونکہ مخلص تھے حضرت علی، اس وجہ سے ان کی جان کو بھی بچایا. نیا نقطہ ہے، کسی نے نہیں لکھا ہوا، نیا نقطہ. حضرت کے اندر یہ سب چیزیں بہت تھیں. وہ ڈر گئے کہ حضرت علی کو ڈرنا چاہیے تھا کہ بھائی چھوڑ دیں گے تو مار دے گا ہم کو، اور موقع تھا اس کو مارنے کا. نہیں کہا نہیں، میں خلوص کے خلاف کام نہیں کروں گا، مر جاؤں گا. یہ بھائی وہ مار سکتا تھا لیکن بجائے اس کے کہ وہ مارتا. میں نے کہا تم کون لوگ ہو، یہ کیوں تم نے ہم کو چھوڑ دیا؟ تب بدلا ہے کہ تم اللہ کے شیشے ہو. ہم اللہ کے شیشے پر اپنے ہتھوڑے سے وار نہیں کر سکتے. کہا میں تو سمجھتا تھا کہ تم لوگ ظلم کی کھیتی کرتے ہو، یہ تو سلم کی راشی، تم کو یہ دولت کہاں سے ملی؟ کہا چلو تم کو لے چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لے گئے، پورا واقعہ بیان کیا اور فوراً اسلام لایا گیا، بہت اسلام لایا. اور پھر اس کو پکا مخلص صحابی ہو گئے. ان کی وجہ سے 14 اور مسلمان ہو گئے. فرمایا معروم خود لکھتے ہیں کہ حلم کی تلوار سے 14 آدمیوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے، اور آہن کی تلوار سے تو اس کو ایک کو جہنم میں بھیج دیتے آہن کی تلوار سے. لیکن حلم کی تلوار سے کیا ہوا، مسلمان ہو گئے، 14 ہو گئے، جنت میں چلے گئے، دوزخ سے بچ گئے. اگر وہ آہن کی تلوار لوہے کی تلوار استعمال کرتے، وہ لفظ ان کا ہی بول رہا ہوں. حضرت کو یہ واقعہ بہت پسند تھا، کتنی مرتبہ ہم نے سنا. بزرگان دین ہمارے سراپا اخلاص تھے. حضرت شیخ الہند کتاب پڑھا رہے تھے، فلسفہ منطق کی کتاب کوئی پڑھا رہے تھے. رامپور کے فلسفی لوگ آئے، علماء فلسفہ. حضرت نے سبق بند کر دیا، شیخ الہند نے سفر بند کر دیا سبق. انہوں نے کہا حضرت ہم لوگ تو بہت خوش ہوئے تھے کہ آج علماء رامپور بھی سمجھ لیں گے کہ علماء دیوبند بھی جانتے ہیں فلسفہ اور منطق. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ بیان کریں گے، خوب ان لوگوں کو محجور کر دیں گے، مغلوب کر دیں گے.
کہا اسی لیے تو بند کر دیا. میرے دل میں بھی یہ بات آئی تھی کہ آج مجھے موقع ملا ہے میں علماء دیوبند کے متعلق ثابت کر دوں کہ ہم لوگ صرف منقولات میں امام نہیں ہیں، ہم معقولات میں بھی تمہارے امام ہیں. نہیں بڑی بات. سبق سکھائی نہیں، شیخ الہند نے سبق سکھایا نہیں، میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو جو عقیل میں ہوئے ہیں وہ بھی بہت مخلص تھے، بہت مخلص تھے. شیخ الہند کو دیکھیے، محمد گنج دیکھیے، بات تھانوی دیکھیے. دستار بندی کا جلسہ تھا حضرت تھانوی کا، معلوم دیوبند میں حضرت تھانوی کا بہت زبردست پہلا جلسہ تھا شاید دستار بندی کا دیوبند میں. حضرت تھانوی گئے، تشریف لے گئے. مولانا یعقوب صاحب گئے، ماں اپنے رفقا کے حضرت ہم لوگ کی دستار بندی کا جلسہ ہو رہا ہے، ہمارے اندر تو کوئی اہلیت ہی نہیں ہے، ہم کیا ہم لوگ کی توہین ہوگی اس میں. کہا ہم لوگ کے زمانے میں تمہاری حالت ہے، ہمارے بعد تم لوگ ہو گئے. اپنے کو فنا یہ واقعہ میں نے کہاں بیان کیا تھا، مولانا عبداللہ کاپوری کے جلسے تھے، 20,000 آدمی تھے کہ نہیں. میں نے کہا کہ یہ جلسہ ان کے دستار بندی کے ہی موقع پر ہو رہا ہے. ہمارے بزرگان دین حال ہی کے اس قدر کہ دستار بندی کو اپنے لائق نہیں سمجھتے تھے. میں نے کہا اس طریقے سے یہ سوچو، آج تم 9 بجے سے 9 بجے تک مولانا کاپوری کی مدح اور ان کی تعریف کر رہے ہو، بہت اچھا ہے، میں بھی اس کا معتقد ہوں، ان کا معتقد ہوں، لیکن اس سے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تم کو فائدہ یہ پہنچے گا کہ ان کے کمالات کو تو حاصل کرو. اب تک تم یہ کہہ رہے ہو کہ اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جلیل مجامع، تم یہ نسبت کر رہے ہو کہ یہ ہمارے آبا ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تم ایسے بنو کہ یہ لوگ کہہ دیں کہ اولئک ابنائی فجینی بمثلہم، یہ میری اولاد ہے، جیسے ماں یعقوب صاحب نے کہا. ان کے کمالات تم حاصل کرو، صرف یہ ہمارے آبا ایسے تھے کچھ نہیں بنے گا. میں کہا تھا نہیں وہاں تک دن اٹھ گئے بالکل 10-20,000 آدمی رہے گے، کرو گے آپ تھے کہ نہیں. اولئک آبائی فجینی یہی کہہ رہے ہو، 9 بجے سے 9 بجے تک 12 گھنٹہ ہو گیا. اب تم کو یہ کہنا ہے اولئک ابنائی، جو ہمارا تھانوی سے یہ ہمارا یعقوب صاحب نے کہہ دیا کہ بیٹا تم نہ غم کرو. تم کہتے ہو ہم کچھ نہیں، میں کہتا ہوں ادھر سے تم رہو گے ہمارے جانے کے بعد. یہ ہوا اولئک ابنائی، یہ ہمارے ابنا ہیں، یہ ہمارے محدثین ہیں، یہ ہمارے علام، یہ ہمارے مفسرین ہیں، یہ ہمارے. حضرت خواجہ باقی اللہ تشریف لائے تو لوگ جاتے تھے ان سے بیعت ہونے کے لیے، تو مجدد صاحب کی طرف متوجہ کر دیتے تھے. تو لوگوں کو ناگوار ہوتا ہے، شیخ کے ہوتے ہوئے کہاں مجھ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. کہا حضرت ہم آپ سے بیعت ہونے ہی آئے ہیں، آپ ان کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، مجدد صاحب کی طرف کی بات ہے یہ. کہا نہیں بیٹا سنو، احمد وہ آفتاب ہے کہ ہمارے جیسے ستارے اس کے اندر سینکڑوں ستارے گم ہیں، احمد وہ آفتاب ہے. میں نے کہا یہ ہے باطنی سلسلے کا یہ ہے مثال، اور ظاہری علم کے سلسلہ وہاں تھا نہیں. ان کے استاد نے اس طرح کیا، ان کے شیخ نے یہ کہا، یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تیری رسمی چیز سے کچھ نہیں بنے گا. مہاراج یہ فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کرام دنیا سے علیحدہ رہتے تھے، دوسروں کو اپنے نفس پر مقدم رکھتے تھے. حق تعالیٰ ان کی شان فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ صفت صحابہ کی، یہ صحابہ آنا چاہیے کہ نہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، جب ان کی صحبت میں رہے تو یہ صفات پیدا کرو. کتنے لوگ ہیں اس صفات کو پیدا کریں گے، قائل بھی نہیں ہونا درکنار. ہم کو تو اسی خود ہم لوگ بھی نہیں، کچھ نہیں ہم لوگ کیا ہے. یہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
یؤثرون علی انفسہم، یعنی اوروں کو اپنی ذات پر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود ان پر فاقہ ہو۔ یہاں تک کہ کسی صحابی کے پاس ایک بکری کی سری ہدیہ میں آئی، فرمایا فلاں شخص مجھ سے زیادہ مستحق ہے، ان بزرگ نے اور کسی کا نام بتا دیا، انہوں نے اور کا نام لے لیا، یوں ہی ایک دوسرے کے پاس بھیجتے رہے، یہاں تک کہ 7-8 آدمیوں میں گھوم گھوم کر پھر ان کے پاس آ گئی، صحابی کے پاس، اور ان کی کافی دلیل ہے، مطلب آ گئی اشار یؤثرون علی انفسہم، وہ سیری جو تھی گھوم کر کے ان کے پاس آ گئی، زیادہ یہ مستحق ہے۔ یہ صحابہ کی صفات ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصف نفس کا مال الذین یدعون، یہ صحابی اسلاک ہے۔ یہ بھی کتنی بڑی تعریف کی بات ہے صحابہ کرام کی، صرف حضور کی تعریف نہیں ہے، حضور کی خدمت میں جو صحابہ ہیں وہ اس شان کے ہیں کہ ان کی صحبت اختیار کی جائے۔ وصف نفس کا مال الذین، حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ بھی ان کی صحبت میں بیٹھیے۔ یہ استاد تھے اور یہ ان کے شاگرد تھے۔ اللہ ہم تو حضرت عمر کا نصف مال سے علیحدہ ہو جانا، ابو بکر کا کل مال سے علیحدہ ہو جانا، عبدالرحمن عوف کا 700 اونٹ لدے لدائے دے دینا، حضرت عثمان کا جیش تبوک کے لیے سامان کا دینا، بہت سے عمدہ کام اور اچھے حالات ان کے منقول ہیں۔ دوسری آیت رضوان اللہ صدقوا ما عاهدوا اللہ۔ ان آیات سے ان کے ظاہر و باطن کا تزکیہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کتنے صحابہ کرام اپنا تزکیہ کر چکے تھے۔ معلوم ہوا کہ تدبیر دنیا دو قسم پر ہے، ایک تدبیر دنیا کے واسطے اور ایک تدبیر دنیا میں ہے لیکن آخرت کے واسطے۔ صحابہ کی تدبیر تجارت سب کے لیے تھا، آخرت کے لیے تھا، یہ دیکھ رہا ہے پوری کتاب میں، یہ دیکھ رہا ہے۔ نماز میں اپنے لشکر کا سامان درست کرتا ہوں، لشکر نماز اور لشکر کا سامان، مطلب ان کی نماز بھی دنیا کے لیے نہیں تھی بلکہ دنیا بھی آخرت کے لیے تھی، کیونکہ جہاد کرنا ان سے وہ درست نہیں ہوگا جہاد تو کیسے لڑیں گے؟ کیونکہ حضرت عمر کی تدبیر معائنہ پر حضوری کی حالت میں تھی، سو وہ تدبیر اللہ کے واسطے تھی، ہاں تدبیر اللہ کے واسطے تھی، اسی لیے نماز فاسد ہوئی نہ کمال میں، نہ نماز فاسد ہوئی نماز کے کمال میں فرق آیا۔ معلوم ہوا کہ اگر دنیا کو آخرت کے لے تو دنیا میں کمی نہیں ہوتی اور دنیا کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، وہ بھی آخرت بن جاتی ہے۔ بہرحال بہت طویل مضمون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آخرت کی فکر پیدا فرمائے اور دنیا بھی ہماری آخرت کے لیے ہو جائے۔ کوئی نیت کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتا، یہ ہے۔ بہت اچھا آگے لکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کو سمجھنے صحیح طور سے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق۔ انما الاعمال بالنیات، دنیا بھی آدمی اختیار کرتا ہے تاکہ آخرت ہماری بن جائے، ہم دین کا کام اسے کریں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ دنیا نہیں آخرت ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا، بہت دیر ہو رہی ہے، وآخر میں مختصر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اتنی اکتفا کرتا ہوں پھر انشاءاللہ کل سنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم کو بھی مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے اکابر نے پسند تھا، حضرت صاحب کو تب تو کہا کلمہ کیجیے،